لاہور سے ایک اور جہاز روانہ ہو چکا، چوتھا جہاز کل جائے گا۔ حکومت کا زلزلہ متاثرین کے لیے ری فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ۔ اپڈیٹ لیں گے ضمیر حسین۔ ضمیر ہمارے ساتھ ہیں۔ ضمیر، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا ہے، اور اس اجلاس کے آغاز پر وفاقی کابینہ نے ترکی اور شام میں زلزلے سے ہونے والی تباہی پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے، اور جہاں باق افراد کی مغفرت اور اہل خانہ سے صبر جمیل اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے وزیر تجارت سید نوید قمر کے برادر نسبتی کی انتقال پر بھی تعزیت کا اظہار کیا اور فاتح خوانی کی ہے، جبکہ وزیر اعظم نے کابینہ کو زلزلے کے فوراً بعد ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان سے اپنے ٹیلی فونک رابطے کے بارے میں بتایا، جس میں انہوں نے زلزلے سے ہونے والی تباہی پر گہرے افسوس کا اظہار کیا ہے اور ترکیہ کی حکومت اور عوام کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا جو ہے وہ یقین دلایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پی آئی اے اور پاکستان ایئر فورس کی پروازیں ریسکیو ٹیمیں اور امدادی سامان لے کر ترکیہ روانہ ہو چکی ہیں۔ ریسکیو اہلکاروں کے علاوہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس بھی امدادی ٹیموں میں شامل ہیں، جبکہ مزید امدادی سامان کی تفصیل جو ہے وہ جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ ترکیہ میں زلزلہ زدگان کی امداد کے لیے ایک ریلیف فنڈ قائم کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے تمام پاکستانی اس فنڈ میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی اپیل کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے کاروباری افراد اور مخیر حضرات سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ اس ریلیف فنڈ میں جو ہے وہ عطیات دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے متفقہ طور پر ترکیہ کے زلزلہ زدگان کے لیے اپنی ایک ماہ کی تنخواہ بطور عطیہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ وفاقی حکومت کے گریڈ 18 سے گریڈ 22 کے افراد کی ایک دن کی تنخواہ ترکیہ کے زلزلہ زدگان کے لیے قائم ریلیف فنڈ میں بطور عطیہ دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ وزیر اعظم نے مزید کہا ہے کہ ملک سمیت پوری پاکستانی قوم اس المناک قدرتی آفت میں ترکیہ اور شام کے عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ پاکستان کی جانب سے انتہائی ممکن مدد جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم نے کہا کہ میں کل خود جو ہے زلزلہ زدہ علاقوں کے دورے کے لیے ترکیہ روانہ ہو رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے صدر نیشنل بینک آف پاکستان کی تقرری کے عمل پر سر نو شروع کرنے کی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے اس عمل کو فوری بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی جانب سے بھیجے گئے کرمنل لاز قانونی فوجداری ترمیمی بل 2023 کے حوالے سے کابینہ کمیٹی قائم کر دی ہے، جو کہ بل کو مسودے کا بھی جائزہ لے کر اپنی رپورٹ اگلی کابینہ اجلاس میں پیش کرے گی۔ کمیٹی میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، وفاقی وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر سارر اور وفاقی وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق اور وفاقی کابینہ سے موجود۔ ٹھیک ہے، ضمیر حسین ضمیر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔